جی میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلمانوں کو اسلام دھرم کا گیان کیسے سمجھائیں، یعنی اسلام دھرم کی دعوت کیسے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے اپنا برائی سے شدھ دھرم اسلام آسمان سے اتارا، جو دھرتی پر امن شانتی قائم کرتا ہے۔ جس دھرم کا نام ہی امن ہے، شانتی کو پھیلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ غیر مسلمان بھائی بہنوں کو اسلام دھرم کا گیان کیسے سمجھائیں، اسلام دھرم کی دعوت کیسے دیں۔ تو یاد رکھیں، دعوت نام ہی اسلام کا پرچے ہے۔ دعوت کا مطلب اسلام کا پرچے، اسلام کے بارے میں سمجھانا، اسلام کی سچائی لوگوں کو بتانا۔ تو یاد رکھیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اگر صحیح مسلمان ہیں تو امن کو پسند کریں۔ آپ یہ جتلائیں، یہ بتائیں کہ ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ آپ کی آواز میں نرمی ہو، سادہ پہناوا ہو، آواز میں نرمی ہو، ہاں، زبان کا جو لہجہ ہے وہ اچھا ہو، کیونکہ انسان کا دل نفرت سے قابو میں نہیں آتا، محبت سے قابو میں آتا ہے۔ زبان پر محبت کے بول ہوں۔ جس کو بھی آپ اسلام کی دعوت دیں، پہلے آپ اسے یہ جتلا دیں کہ میں آپ کا بھلا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا برا چاہنے والا نہیں ہوں۔ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ آدمی میرے بھلے میں کوئی بات کہہ رہا ہے، تو وہ آپ کی بات پہ غور کرے گا، کیونکہ دنیا میں انسان کو شیطان نے بھٹکا رکھا ہے، سچائی سے بہت دور بھٹکا رکھا ہے۔ دنیا میں شیطان نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا میں، عبادت میں لوگوں کو لگا رکھا ہے۔ جو سب سے بڑا دھرتی پہ گناہ ہے، پاپ ہے، اسی میں لوگوں کو الجھا رکھا ہے۔ اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیار محبت سے جن غلط خداؤں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں ان کے دھوکے کے بارے میں بتائیں، قرآن مجید کے ذریعے سے ساری کائنات کے بنانے والے سچے مالک اللہ کی پہچان بتائیں، ہاں، جیسے قرآن مجید کی آیت بتائیں، قل هو اللہ شریف، قل هو اللہ احد، کہ وہ ایک ہے، اکیلا، تنہا، اور وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ انہیں سمجھائیں۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں سے بتائیں کہ دیکھو دنیا میں ہر چیز بے بس ہے کہ نہیں، ایک شکتی کی، بس وہی شکتی جس کے سامنے سب چیز بے بس ہے، وہی سنسار کا سچا مالک ہے، وہی اللہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا جا رہا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے، ہاں، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی شروعات بھی ہے اور انت بھی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کی پیدا کی ہوئی ہیں، بنی ہوئی چیزیں ہیں، تو بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والا الگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سنسار میں ہر چیز اس نے بنائی ہے روپ آکار سے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اسی لیے ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ جو سچا مالک ہے وہ سب سے یونیک، الگ ہٹکے ہے۔ جب آپ اللہ کی صحیح پہچان بتائیں گے تو لوگ غور کریں گے اور دھوکے سے باہر نکلیں گے۔ اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، اس سے بتائیں آپ کہ اللہ کے سوا کوئی پوجا کرنے کے یوگیہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اس نے پوری کائنات کو سنبھال رکھا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کے سامنے بے بس ہے، ہر چیز اسی سے مانگتی ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، سب کی وہ ضرورت پوری کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتا، اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، جب تک کہ اللہ کسی کو حکم نہ دے، اجازت نہ دے دے۔ اسے کائنات کی ہر کھلی اور چھپی ہوئی چیز کا گیان ہے، ہر کھلی ہوئی اور چھپی چیز کو وہ جانتا ہے۔ اس کے علم میں سے، اس کے گیان میں سے کوئی ایک ذرہ برابر گیان نہیں لے سکتا، مگر جتنا کہ وہ کسی کو دینا چاہے اتنا ہی مل سکتا ہے۔ اور ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے۔ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور یہ پوری کائنات چلا کر وہ تھکتا نہیں ہے،
اور وہ سب سے بڑا اور عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے۔ تو آپ لوگوں کا دھیان بنی ہوئی چیزوں سے ہٹا کر کے بنانے والے کی صحیح پہچان بتائیں، ہیں؟ ہاں، جو اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ ہے، جو انسان جس کی سلیم الفطرت ہے، جو ایشور کی رچنا ہے انسان کے اندر، اگر وہ زندہ ہے، اس نے ماری نہیں ہے، برائی پہ چل کر اس نے اپنی رچنا کو نہیں مارا، سلیم الفطرت ہے اور سلیم العقل ہے، عقل صحیح رکھتا ہے صحیح بات کو سمجھنے کی، تو وہ فوراً کیچ کرے گا، آپ کی بات پہ غور کرے گا اور فوراً دھیان لگائے گا اور وہ سچائی کو مان لے گا، لیکن نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں اور آپ یہ دکھائیں کہ ہم جس دھرم پہ چلتے ہیں وہ دھرم جہاں بھی اس دھرم کو فالو کرتے ہیں وہاں امن شانتی قائم ہوتی ہے، تو ہم مسلمان ہیں تو ہم امن شانتی کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کے بارے میں بتائیں کہ جنت میں اس کی رحمت ہے، موت کے بعد ایک اور جیون ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، اور اللہ کی جہنم کے بارے میں بتائیں، اللہ کے غصے کے بارے میں بتائیں، ہیں؟ اور اس دنیا کا دھوکہ اور آخرت موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتائیں، یہ زندگی ٹیسٹ ہے، یہ بتائیں، امتحان چل رہا ہے ہمارا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ وہ آخری پیغمبر ہیں، آخری انتم سندیشٹا ہیں، اور جو ہمارے علماء ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب، قاری حنیف صاحب، مولانا جرجیز صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کے یوٹیوب پہ جو ہے لوگوں کو ان سے جوڑ دیں اور ان سے کہیں کہ لگاتار آپ ان کی بات سنیں۔ جو بھی علماء ہیں جو صحیح توحید سمجھا رہے ہیں اور شرک سے پاک ہونے کا راستہ بتا رہے ہیں، آپ یوٹیوب پر، کیونکہ گھر گھر میں آج کل موبائل ہیں، تو آپ جو ہیں لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کنٹینیو سچائی کی کھوج کریں، سچائی کی تحقیق کریں اور ان کو راستہ بتا دیں کہ آپ ان کی باتیں سنیں، آپ ان کی بات سنیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے سچائی کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی بتا دیں، ہمارے چینل 2 چل رہے ہیں یوٹیوب پہ، ایک میرے نام سے ہے، آپ بولیں گے ڈبل محمد، بولیں گے محمد دلشاد تو نکل کے آ جائے گا، یا آپ لکھ دیں شارٹ میں لکھیں پہلے MOHD، پھر پورا محمد لکھیں، پہلے شارٹ میں لکھیں محمد MOHD، پھر پورا محمد لکھیں اور پھر لکھیں DILSHAD، دلشاد، یہ چینل ہمارا نکل کے آ جائے گا۔ اور دوسرا چینل اسلامک اسٹڈیز، یہ چینل بتا دیں ہمارے، تو آپ ہمارے چینل سے جوڑ دیں، کیونکہ جب انسان لگاتار گیان حاصل کرتا ہے تو تب اس کے سمجھ میں آتی ہے بات سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور ایسی ہی ویڈیو اور پانے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ ایسی ویڈیو جب بھی ہم نئی ڈالیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔